وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ اور البتہ اگر مَسَّتْهُمْ چھوئے گی انہیں نفحۃ لپٹ من عذاب ربک آپ کے رب کی عذاب کی اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا جھونکا پہنچے گا نفحتن کا مطلب پورا عذاب نہیں عذاب کی ہلکی سی جھلک اس کو عذاب کی لپٹ کہہ لیں اس کو عذاب کا جھونکا کہہ لیں ابھی عذاب کے اثرات ابھی پہنچیں گے ابھی تھوڑی سی گرم ہوا ہی پہنچے گی نفحتن وہ نفختن وہ خا ہوتا ہے نفخ وہ خا سے ہوتا ہے یہ حا ہے نفحتن تو نفحتن کا مطلب عذاب کا جھونکا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہیں آگ لگی ہو تو ابھی آگ میں جلیں گے نہیں ابھی آگ کی گرمائش ہی پہنچے گی ابھی صرف جھونکا ہی پہنچے گا ابھی عذاب کی تھوڑی سی لپٹ ہی پہنچے گی ابھی مکمل عذاب نہیں چھوئے گا لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے یا ویلنا ہے افسوس ہمیں اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ بے شک ہم ظالم تھے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں اتنے سرکش ہیں یہ کیوں بات نہیں مان رہے یہ کیوں اتنے غافل ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں غفلت میں مبتلا ہیں انہیں عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے لیکن یہ سمجھنے میں نہیں آ رہے عذاب ہونا تو دور کی بات ابھی ان پر عذاب کے تھوڑے سے اثرات ہی پہنچیں گے اب اگر آگ ہے تو اس کا ایک گرم ہوا ہی پہنچے گی تھوڑا سا جھونکا ہی پہنچے گا تو دہائیاں دینا شروع کر دیں گے اور واویلا کرنا شروع کر دیں گے کہ ہائے افسوس ہم ظالم تھے ہمیں چھوڑ دیا جائے ہمیں معاف کر دیا جائے لیکن کیا فائدہ اس وقت تو اس واویلا کرنے کا اس دہائیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں تو عذاب میں جھونکے جانے سے پہلے عذاب کا جھونکا ہی جو ہے وہ ان کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہوگا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت پھر اصلاح کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی.
تو انسان کا کام یہ ہے، انسان دنیا کے اندر آخرت کے اندر جو حالات پیش آنے ہیں، انسان پہلے ہی انسان اپنی اصلاح کر لے اور انسان اپنے آخرت کے لیے کام کرے۔ اور البتہ اگر چھوئے گا انہیں نفحۃ من عذاب ربک، جھونکا آپ کے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ، البتہ یہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہمیں، انا كنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، فوراً اعتراف کر لیں گے، سارا تکبر، سارا کفر، سارا بخار انہیں اتر جائے گا، والعیاذ باللہ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم وضع کر دیں گے، ہم رکھ دیں گے، الموازین، ترازو، میزان ترازو کو کہتے ہیں، اس کی جمع موازین۔ تو قیامت کے دن ہم ترازو رکھ دیں گے۔ کون سا ترازو؟ جس کے اندر ان کے اعمال کا وزن ہونا ہے، نیک اعمال ایک پلڑے میں، برے اعمال دوسرے پلڑے میں۔ ہم رکھ دیں گے میزان کو، ترازو کو، القسط، انصاف والے، بالکل انصاف والا ترازو ہوگا، جس کے اندر کوئی بے انصافی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کسی کے گناہ کم ہوں تو بڑھا دیے جائیں، یہ نہیں ہوگا کسی کے گناہ، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں لیکن وہ کم کر دی جائیں، پورا انصاف والا ترازو ہوگا۔ اس دن ہم رکھ دیں گے ترازو انصاف کے، لیوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، پس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، لیکن پورا انصاف ہوگا، اور انصاف کے لیے باقاعدہ ترازو لگایا جائے گا اور باقاعدہ ترازو ہوگا۔ یہاں میزان کا لفظ نہیں بولا، موازین کا لفظ بولا ہے۔ موازین جمع ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ترازو نہیں کئی ترازو ہوں گے۔ کیا ہر شخص کے لیے الگ ترازو ہوگا؟ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں ترازو ایک ہی ہے، ایک بڑا سا ترازو ہوگا، جیسے اللہ کو علم ہے کیسا ترازو ہوگا۔ وہ ترازو صرف حصی چیزوں کا وزن نہیں کرے گا، وہ اعمال جیسی چیزوں کا وزن بھی کرے گا، ایک ایک چیز کا وزن کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ اور وہ ترازو در حقیقت ایک ہی ہے، وہ زیادہ نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں ہے والوزن یومئذ الحق، اور وزن قیامت کے دن وزن کرنا برحق ہے، قیامت کے دن وزن ہو کر رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کوئی کہتا رہے کہ وزن کیسے ہو سکتا ہے، وزن تو حصی چیزوں کا ہوتا ہے، اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے وزن ہو کر رہے گا۔ آپ دیکھیے کہ پرانے زمانے میں لوگ اعتراض کرتے تھے حصی چیزوں کا وزن ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں دکھایا آج ہم حصی چیزوں کے علاوہ اور بھی چیزوں کا وزن کرتے ہیں، حصی چیزوں کے علاوہ آج ہم اور بھی چیزوں کا وزن کرتے ہیں۔ چھوٹی سی USB ہوتی ہے، اب وہ USB جو ہے 2 GB کی ہے کہ 4 GB کی ہے کہ 8 GB کی ہے کہ 16 کی ہے کہ 32 کی ہے، وزن سے تو پتہ نہیں لگتا نا، ترازو سے معلوم کر لیں، ترازو سے معلوم نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اور بھی وزن ہوتا ہے۔ ہارڈ ڈسک ہے، اس کا سائز ایک ہی ہے، وزن اس کا ایک ہی ہے، لیکن ایک ہارڈ ڈسک جو ہے 1 TB کی ہے، ایک ہارڈ ڈسک جو ہے وہ چھوٹی ہے، وہ GBs میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیمائش کے وزن کرنے کے اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، کسی کو عقل میں نہیں سماتی تو اس کی عقل کی خرابی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بات تو ماننی چاہیے، یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں، اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، اعمال کوئی حصی چیز ہے؟ جب اللہ رب العالمین کی مخلوق حصی چیزوں کے علاوہ اور بھی انداز کی پیمائش کرتی ہے، ہوا کا وزن کیا جاتا ہے، ہوا کا وزن کتنا ہے، ہوا کا دباؤ کتنا ہے، اور مختلف چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے جو حصی چیزوں میں نہیں آتی۔ انسان کے جو ہے بلڈ پریشر اور شوگر اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے۔ حصی چیزوں کے علاوہ اور بھی پیمائش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دکھائے ہیں آج۔ جی 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 تو مختلف چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، پیمائش کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اعمال کا وزن، اعمال کی پیمائش کیوں نہیں کر سکیں گے؟ بالکل کریں گے، لیکن یہ میزان ایک ہے، یہ میزان ایک ہے، یہ میزان زیادہ نہیں ہے۔ میں بھی عرض کر رہا ہوں جی جی
ہاں جی، نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب جو ہے ایک قرات کے برابر، اور ایک قرات جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، بہت پہاڑ کے برابر ایک قرات وزن۔ تو اب تو اعمال کا وزن ہوگا۔ اچھا میں کہہ رہا تھا ترازو ایک ہے، زیادہ نہیں ہے، جس طرح سورہ رحمان میں ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا اور اللہ نے ایک ترازو رکھا، اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی تولنے میں کوئی سرکشی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، وزن کو پورے انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور وزن میں کمی نہ کیا کرو۔ تو اللہ میزان رکھیں گے قیامت کے دن، ترازو رکھیں گے، اور وہ ترازو ایک ہی ہے۔ کیسا ترازو ہے؟ بڑا عظیم ترازو ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے کیسا ترازو ہے، تو وہ اعمال کا وزن کرے گا۔ قیامت کے دن کا وزن برحق ہے، والوزن یومئذ الحق۔ سورہ اعراف میں ہے کہ اس دن کا وزن کرنا بالکل برحق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جو انکار کرتا ہے وزن کا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا وزن برحق ہے، مومن لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے وہ کہتے ہیں برحق ہے، ہمارے رب نے کہہ دیا ہم مانتے ہیں۔ اب وزن کس کا ہوگا؟ اعمال کا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے اعمال کا وزن بھاری ہو گیا نیک اعمال کا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، جس کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، انہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو وزن ہوگا قیامت کے دن، اور وزن بالکل برحق ہے۔ اور کس عمل کو کتنا وزن دینا ہے، کس عمل کا وزن کم ہے، کس کا زیادہ ہے، ممکن ہے کہ دیکھنے میں کوانٹٹی میں عمل بہت زیادہ ہو، وزن اتنا سا ہو، اور ممکن ہے کہ دیکھنے میں عمل بہت چھوٹا ہو اور اللہ کے حساب و کتاب میں اس کا وزن زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو کس چیز کو کتنا وزن دینا ہے، کس کو کتنا وزن دینا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں پہلے بیان بھی کر دی ہیں، اور اس کا حقیقی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ اللہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں، کافروں کے اعمال کے بارے میں، وہ لوگ جب وہ اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال میں خلوص نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اعمال نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں، یا جو بدعات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، نیک اعمال ضائع ہو گئے ان کے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، پس نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن، قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا، ان کے اعمال سارے بے وزن ہو جائیں گے۔ ممکن ہے بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوں، ایسے کافر لوگ بھی ہیں جو بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، ہاسپٹل بنا دیتے ہیں، بڑی بڑی ڈونیشنز کرتے ہیں اپنے دل کے سکون کے لیے نیکی کرتے ہوئے، لیکن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن اللہ جس کے اعمال کا وزن چاہیں گے وہ وزن جو ہے وہ ہوگا، اور وہ تھوڑا نہیں ہوگا، وہ بہت زیادہ وزن ہوگا، بہت زیادہ وزن ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی پر قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا، پورا انصاف ہوگا قیامت کے دن، نہ کسی کے کم برے اعمال ہوں زیادہ کیے جائیں گے، نہ کسی کی زیادہ نیکیاں ہوں وہ کم کی جائیں گی، پورا حساب کتاب ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ایک اور آیت میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی، بلکہ اللہ کے ہاں تو حساب اس طرح کا ہے ان اللہ، بلکہ میں آیت آپ کے سامنے لے آؤں، بڑی غور طلب آیت ہے۔ اللہ کے آپ احسان دیکھیں انسان پر، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم، سورہ نساء آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اللہ عین انصاف کرتے ہیں، لیکن اللہ کا انصاف تھوڑا فرق ہے ہمارے انصاف سے۔ انصاف تو یہ تھا کہ اگر انسان نے گناہ کیا انسان کو اس کا گناہ ملے، اگر نیکی کی انسان کو اس کا اجر ملے، اگر ایک گناہ کیا ہے تو اس کا ایک گناہ اسے ملتا ہے، تو ایک نیکی پر ایک اجر ملنا چاہیے، ایک گناہ پر ایک وزر تو ایک نیکی پر ایک اجر، لیکن اللہ کے ہاں پیمانے تھوڑے سے فرق ہیں، نیکی کرنے پر ایک نیکی کرنے پر 10 گنا اجر، 70 گنا اجر، 700 گنا اجر، اور اس سے بھی زیادہ۔
اور بعض دفعہ ایک گناہ کرنے پر ایک گناہ بھی نہیں ملتا اگر اللہ معاف کر دیں تو، ورنہ اگر اللہ چاہیں تو پھر ایک گناہ ملتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ملتا۔ پھر اگر انسان ارادہ کرے دل کے اندر نیکی کا، ارادہ کرنے سے ہی اجر مل جاتا ہے، لیکن گناہ کا ارادہ کرے تو جب تک کرے نہیں اس وقت تک وزر نہیں ملتا۔ حالانکہ دیکھیے یہ ویسے دیکھیں تو یہ انصاف کے مطابق نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آسانی کا پہلو رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کوئی نیکی ہو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر گناہ ایک ہی رہتا ہے تو نیکی بھی ایک ہی رہنی چاہیے، لیکن نہیں، نیکی ہوگی تو اللہ کئی گنا بڑھا دیں گے، اور صرف کئی گنا بڑھائیں گے نہیں۔ اگلا جملہ دیکھیے، بڑا اللہ کتنے رحیم و کریم ہے۔ کوئی نیکی ہو اللہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بھی اجر شامل کر دیتے ہیں، اپنے پاس سے اجر شامل کر دیتے ہیں، اس نیکی کا بھی اجر اور مزید اجر بھی۔ لیکن اگر کوئی کسی نے گناہ کیا ہوگا گناہ بڑھے گا نہیں، وہ جتنا ہے وہ اتنا ہی رہے گا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ نہیں، اس گناہ کا وبال ہی بڑا ہے۔ دیکھیں کچھ گناہ چھوٹے کچھ گناہ بڑے ہیں۔ اب ایک بندہ کہ جی کہ میں نے تو جو ہے نا وہ ایک صغیرہ گناہ کیا ہے، دوسرا بندہ کہ میں نے کبیرہ گناہ کیا ہے۔ کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ کا فرق ہے نا، کبیرہ گناہ کا معاملہ۔ اب ایک بندہ کہ جی میں شرک کر رہا ہوں، کیا تو میں نے بھی گناہ ہے، ایک ہی گناہ ہے نا، یہ کون سا بڑا گناہ ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت حرام ہو جاتی ہے، تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں گناہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، وہ کسی عام علاقے کا گناہ نہیں ہے، وہ گناہ کی صورت ہی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ عام لوگوں سے کوئی معاملہ کر رہا ہے اور ایک بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا معاملہ شروع کر دے، یا ایک بندہ علماء کے ساتھ یا انبیاء کے ساتھ برا معاملہ شروع کر دے، وہ اصل میں چیز کی صورت ہی بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ہوگا مثقالہ برابر، وزن کے برابر، مثقالہ ثقل سے ہے، ثقل وزن کو کہتے ہیں، حبتن دانہ، خردلن رائی، اگر ہو برابر دانے کے رائی کے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا کیا چیز؟ عمل، اچھا یا برا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اچھا ہو یا برا، اتینا بہا، ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی قیامت کے دن، ہر چیز قیامت کے دن نامہ اعمال میں لکھی ہوں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ حاضر ہوں گے وہاں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ انسان قیامت کے دن خاص طور پہ برے لوگ جب اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے، اعمال نامہ دیکھ کر ڈر جائیں گے، وہ کہیں گے مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ کہیں گے اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، ہر گناہ ہی شمار کر لیا ہے، ایک گناہ بھی نہیں چھوڑا۔ ہم کئی دفعہ بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے، لیکن جب قیامت کے دن انسان اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، انسان کو سارے گناہ یاد آ جائیں گے، انسان مانے گا کہ سارے میں نے گناہ کیے ہیں۔ یہ نہیں انسان کہے گا کہ یہ گناہ میں نے کیا نہیں تھا، میرے نامہ اعمال میں آ گیا ہے، انسان کو یاد آ جائے گا، لیکن دنیا میں انسان پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورہ زلزلہ آیت نمبر 7-8، فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا۔ نہ کسی گناہ کو ہلکا سمجھیے، برے گناہ کو، نہ برے عمل کو ہلکا سمجھیے، نہ کسی نیک عمل کو ہلکا سمجھیے۔ ممکن ہے کہ ایک برا عمل جو ہے وہ ہمیں ذرہ برابر وہ برا عمل ہو لیکن ہمیں اس کی وجہ سے کتنی مشکل اٹھانی پڑے، اور ممکن ہے کہ ایک نیک عمل ذرہ برابر ہو، اس کی وجہ سے ہمیں کتنی برکتیں ملیں اور ہمیں اس کی وجہ سے کتنا فائدہ ہو۔ تو ذرہ برابر بھی نیک عمل انسان اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی گناہ انسان اس کو بھی دیکھ لے گا، نہ نیکی کو کبھی حقیر سمجھے نہ کبھی برائی کو حقیر سمجھے۔ اگر آپ کا مسلمان بھائی آئے، آپ نے اسے ملنا ہے تو چہرے پر تھوڑی سی بشاشت طاری کر لیں، اس عمل کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، حدیث مبارکہ ہے
کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تم اس سے ملاقات کرو، کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھے۔ رستے سے گزر رہے ہیں، رستے سے گزرتے ہوئے اگر کہیں رستے میں کوئی رکاوٹ دیکھیں، اس کو دور کر دیں کہ ایمان سے ہے، کہنے کو بہت چھوٹا عمل ہے لیکن ایمان سے ہے۔ کئی ایسے لوگ اللہ نے ایک عمل کی وجہ سے انہیں جنت دے دی، ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ ایک جانور کو بھوکا دیکھا تو ترس آیا، اس پہ رحم آیا، اسے پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، اللہ نے جنت دے دی صرف ایک گناہ پر، زانیہ عورت کو۔ اور ایسی عورت بھی ہے کہ جس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پرواہ ہی نہیں کی کہ وہ کھانا کہاں سے کھائے گی، اس کو باندھ دیا، اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ خود، نہ اس کو کھانا ڈالا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کھانا خود کھا سکے، وہ بلی مر گئی۔ فرمایا وہ عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی، اور جہنم میں جانے کی وجوہات نہیں تھی، اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ ایک عورت بہت نیک تھی لیکن لوگوں سے برا معاملہ کرتی تھی، اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اور ایک عورت جو ہے وہ، اس کا لوگوں سے معاملہ اچھا تھا، عبادات وغیرہ میں ان چیزوں میں اچھی نہیں تھی، اللہ نے اس کو تو بہرحال کسی عمل کو حقیر نہ سمجھے، نہ نیک عمل کو نہ برے عمل کو۔ ذرہ برابر بھی عمل ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قیامت کے دن لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ انسان تو حساب بھی نہیں کر سکتا، انسان تو یہ بھی نہیں طے کر سکتا کہ کون سا عمل کتنا وزن والا ہے اور کس عمل کا کتنا اجر ملنا چاہیے، کس عمل کا کتنا وزر ملنا چاہیے، انسان تو یہ بھی نہیں طے کر سکتا۔ اور یہ حساب اللہ ہی لے سکتے ہیں، اور اللہ ہی اس کام کے لیے کافی ہے، اور اللہ سے بڑا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا حساب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون سا عمل کتنا بڑا ہے، کون سے عمل کے اندر کتنا خلوص ہے اور اس کا کتنا اجر ہونا چاہیے، یہ حساب اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ کس چھوٹے سے چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ نے کسی کو معاف کر دینا ہے، کس چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی وجہ سے اللہ نے کسی کو پکڑ لینا ہے، یہ سارا حساب کتاب اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اکیلے کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کام کے لیے۔ تو یہاں رائی کے دانے کے برابر عمل کی بات ہوئی ہے، رائی کے دانے کے برابر عمل کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، دو ایسے کلمے ہیں، صحیح بخاری کی آخری روایت ہے، آخری حدیث ہے صحیح بخاری کی، دو ایسے کلمے ہیں رحمان کو بڑے محبوب ہیں، نامہ اعمال میں بہت بھاری ہیں، زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، وہی رائی کے دانے کے برابر عمل، زبان پہ بہت ہی ہلکے ہیں، ایک منٹ میں شاید انسان کئی دفعہ ان کلموں کو پڑھ لے، بہت ہی ہلکے ہیں زبان پر، بڑی جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال میں بہت ہی بھاری ہیں، پہاڑوں کے برابر، رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، زیادہ سے زیادہ ان کا ورد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار ایسے کلمات ہیں، فرمایا کہ یہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے یہ ان تمام چیزوں سے افضل ہے۔ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، آپ دیکھیں سورج کس کس چیز پہ طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا اس میں آ جاتی ہے، صرف زمین نہیں آتی، سورج صرف زمین پہ طلوع نہیں ہوتا، مریخ پر بھی طلوع ہوتا ہے، اور جن جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، جتنے خزانے جو ہیں وہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان تمام خزانوں سے وزنی خزانہ یہ چار کلمے ہیں صرف، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ تو جنت کا خزانہ ہے، وہ تو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں کے بارے میں نہ بتاؤں، یہ تو دنیا کے خزانے ہیں، جنت کے خزانوں میں سے ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ساتھ پڑھ لیں، الگ پڑھ لیں، ساتھ پڑھ لیں اس کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا نصیحت ہے ہمارے لیے، انبیاء کرام صرف اپنے آپ کو یاد نہیں رکھتے، اپنی امتوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، اپنی امتوں کو نہیں یاد رکھتے، دوسروں کی امتوں کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے ملے معراج کے موقع پر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وصیت کی ہمارے لیے، ہمیں بھی یاد رکھا، ایک وصیت کی، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جنت کی زمین بالکل چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے،
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جتنی دفعہ پڑھو گے اتنی شجر کاری کرو گے. جتنے اب وہاں باغات لگانے ہیں لگا لو، جتنے گھر بنانے ہیں بنا لو. چٹیل میدان ہے، کسی کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا رہے گا وہ اتنے ہی شجر کاری کرے گا، اتنے ہی باغات، اتنے ہی اس کے لیے جو ہیں وہ محلات اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو چھوٹا چھوٹا عمل، لیکن آپ دیکھیے اس کا اجر کتنا زیادہ ہے. کسی عمل کو حقیر نہ سمجھیے. الحمدللہ کہہ دینا، صرف الحمدللہ. فرمایا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ تملأ المیزان، ایک حدیث ہے. الحمدللہ اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ میزان جو اللہ کے ہاں قیامت کے دن ہے، وہ میزان کتنا بڑا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ اتنا بڑا میزان، اس کا پلڑا اتنا بڑا ہے کہ اس میں زمین و آسمان آ سکتے ہیں. فرمایا کہ الحمدللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے. یہ پورے میزان کا ایک پلڑا جو ہے وہ اسے پورا بھر جاتا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ تملأان. فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ اتنے بڑے کلمے ہیں کہ یہ دونوں کلمے جو ہیں یہ بھر دیتے ہیں، میزان کو بھر دیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتے ہیں. عمل کتنا چھوٹا ہے لیکن آپ دیکھیں اس کا اجر کتنا زیادہ ہے. کسی عمل کو حقیر نہ سمجھیے. ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں آپ کو، پھر آگے بڑھتے ہیں. کسی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. حدیث بالکل صحیح ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک شخص ہوگا قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے سامنے اس کا معاملہ کریں گے. تو اللہ رب العالمین اس کے سامنے 99 رجسٹر رکھیں گے. صحیح حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ایک امتی ہے، تو فرمایا اس کے سامنے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر کتنا بڑا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے. اتنا بڑا ہر رجسٹر ہے، نظر جاتی ہے، اتنا بڑا ہر رجسٹر ہے. اور ان رجسٹروں میں کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ. 99 رجسٹر گناہ کے بھرے ہوئے. اللہ فرمائیں گے اتنکر من ھذا شیئا، کیا ان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتے ہو؟ اظلمک کتبتی الحافظون، کیا جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں انہوں نے تجھ پہ ظلم کیا ہے، غلط چیزیں لکھ دی ہیں اندر، تو نے گناہ نہیں کیے؟ قال، وہ کہے گا لا یا رب، نہیں اے میرے رب، سارے گناہ میں نے کیے ہیں. قال، اللہ فرمائیں گے افلک عذر او حسنۃ، کیا کوئی عذر ہے؟ 99 رجسٹر تا حد نگاہ، ایک رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوگا. تو اللہ فرمائیں گے کیا کوئی عذر ہے، کیا کوئی نیکی ہے؟ کوئی نیکی پیش کر دو، کوئی ایک نیکی پیش کر دو. قال، نبی صلی نے فرمایا فبہت الرجل، وہ آدمی حیران و پریشان رہ جائے گا، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، اس کو ایک نیکی بھی یاد نہیں ہوگی. فیقول، وہ کہے گا لا یا رب، اے اللہ ایک نیکی بھی نہیں. فیقول، اللہ فرمائیں گے بلا، بلکہ نیکی ہے، تم بھول گئے ہو، تمہارا رب نہیں بھولا، نیکی ہے. ان لک عندنا حسنۃ واحدۃ، تیرے لیے ہمارے پاس ایک نیکی ہے. لا ظلم علیک الیوم، آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا. پھر اللہ ایک بطاقہ نکالیں گے، کارڈ نکالیں گے، اور اس کارڈ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہوگا. اور ایک روایت میں ہے اس کارڈ میں صرف اللہ کا لفظ ہوگا، اللہ کا لفظ جو اس بندے نے پڑھا ہوگا. تو اللہ فرمائیں گے احضروہ، اس کارڈ کو پیش کرو، اس بطاقے کو پیش کرو. فیقول، وہ آدمی کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات، وہ کہے گا آدمی اے اللہ اس کارڈ کی اس 99 رجسٹر کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ یہ 99 رجسٹر تو گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، یہ تو ایک کارڈ ہے، ایک کلمہ ہے. تو اللہ فرمائیں گے فیقول انک لا تظلم، تجھ پہ آج ظلم نہیں ہوگا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتوضع السجلات فی کفہ، 99 رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. والبطاقۃ فی کفہ، اور بطاقہ جو وہ ایک کارڈ ہے جس میں کلمہ ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. فطاشت السجلات، وہ سارے کے سارے رجسٹر اوپر ہو جائیں گے. وثقلت البطاقہ، اور بطاقہ وہ نیچے ہو جائے گا، وہ جو دوسرا پلڑا ہے وہ کلمے والا وہ نیچے ہو جائے گا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يثقل شيء مع بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ تو کوئی چیز اس کا وزن ہی نہیں ہو سکتا. جب ایک بندہ خلوص دل کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، خلوص دل کے ساتھ، اس میں خلوص دل شامل کر لیں ساتھ، ایک بندہ خلوص دل کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سامنے کوئی عمل جو ہے بڑے سے بڑا گناہ ہو وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا.
تو کسی عمل کو حقیر نہ سمجھیے. حدیث صحیح ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. کسی عمل کو حقیر نہ سمجھیے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. ہاں نہیں دیکھیے، وہ بیٹھے رہنا صحیح نہیں ہے نا. دیکھیے اللہ کی مرضی ہے، اللہ گناہ، دیگر گناہ توحید کے علاوہ دیگر گناہ، یہ بندہ کلمہ پڑھتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ قائم دائم تھا اور خلوص کے ساتھ. تو جو بندہ مشرک ہے وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا نا، اس کو تو معافی مل ہی نہیں سکتی. تو یہ بندہ موحد تھا، اس کے دیگر اعمال نہ بھی ہوں، دیگر گناہ کیے ہوں، اللہ چاہے تو معاف کر دیں. یہاں اللہ نے چاہا تو معاف کر دیا، نہ چاہے تو معاف نہ کریں. اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صرف کلمہ پڑھ کے وہ مطمئن بیٹھا رہے، میں موحد ہوں، میں کوئی کام نہیں کرتا، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے ٹھیک ہے سزا دے کے جنت میں ڈالنا ہو، وہ سزا کتنے سالوں کی ہے؟ قیامت کے دن تو دنوں کا اور سالوں کا تو حساب ہی نہیں ہے، وہاں تو ایک ایک دن 50,000 سال کا ہے. وہ کتنے ہزار سال جو جہنم میں سڑنا ہوگا. ہم دنیا کے اندر 1 منٹ، ہم جو ہے وہ 5 منٹ نہیں برداشت کر سکتے آگ کے، تو قیامت کے دن اتنے سال کیا برداشت کر لیں گے؟ تو کیا ہم جو ہے وہ ہم اس پر کہ ممکن اللہ معاف کر دیں، ہم اس پر جو ہے وہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو صرف انسان کے دل میں آرزویں نہیں ہونی چاہیے، انسان کے دل میں صرف خواہشات نہیں ہونی چاہیے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت خواہشوں سے نہیں ملے گی، نہ تمہاری خواہشوں سے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے. من یعمل سوءا یجز بہ، عمل کرنا ہوگا اس کے لیے. تو بہرحال عمل ہوگا تو عمل کے نتیجے میں اللہ کی رحمت جوش مارے گی، اور پھر اللہ کے ہاں اپنے حساب ہیں. تو انسان کو اپنے لیے پوری کوشش کرنی ہے، باقی انسان اللہ پہ چھوڑ دے. یہ نہیں انسان عمل کچھ نہ کرے اور اللہ پہ چھوڑ دے، یہ صحیح نہیں ہے. نہیں ایسا واقعہ ہوگا، آپ کی امت میں ایک شخص ہوگا جس کے ساتھ ایسا ہوگا. لیکن اب ایسے کتنے لوگ ہیں؟ اس سے صرف اصل میں جو ہے وہ بعض چیزوں کی اہمیت واضح ہوتی، بعض اعمال کتنے بڑے ہیں ان اعمال کی اہمیت واضح ہوتی ہیں. اور ایسی مثالیں، یہ صرف ایک کوئی ویسی مثال نہیں ہے، ایسا حقیقت میں ہوگا. جی شوق دلانا، جی جی دیکھیے انسان جو ہے کہ جی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہیں معاف کر دیں گے. ایک بندہ کہ جی ٹھیک ہے اللہ نے سب کچھ معاف کر دینا ہے، میں گناہ کرتا رہوں. بھئی اللہ نے یہ کب فرمایا کہ میں نے لازمی معاف کر دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں شرک معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ جو چاہوں گا معاف کروں گا. اب اللہ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ اگر ایک بندہ دیدہ دلی سے گناہ کرتا رہے تو دیکھیں دوسری حدیث بھی تو ہے نا، ایک حدیث مبارکہ ہے کل امتی معافا الا المجاہرین، صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی، کل امتی معافا الا المہاجرین، میرے ہر امتی کو معافی مل سکتی ہے سوائے دیدہ دلیری سے گناہ کرنے والے کو. جو دیدہ دلیری سے گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پریشان بھی نہیں ہوتا، پیشمان بھی نہیں ہوتا، فرمایا ایسے بندے کی معافی نہیں ہو سکتی. صحیح بخاری کی روایت. جو گناہ کر کے اس کا اعلان کرتا ہے، جرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے چوری چھپے، ڈرتا رہتا ہے، حیا کرتا ہے، لوگوں کو بتانے سے ڈرتا ہے. ایک تو اس لیے بھی کہ مجھے کوئی سزا نہ دیں، اور ایک اس لیے بھی کہ میں نے گناہ کیا ہے، گناہ کر کے جرت کا اظہار نہیں کرتا بلکہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی ایک جو ہے وہ اچھی بات ہے، ایک اللہ کا خوف ہے، ایک اللہ سے حیا ہے. لیکن ایک بندہ یہ ہے کہ جو جرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے، فرمایا اس کو معافی نہیں ہوگی، ڈٹائی کے ساتھ. ہاں اللہ جس کو چاہے معاف کریں، اللہ نہ چاہے تو نہ کریں. اگر اللہ نے چاہا تو معاف کر دیا ٹھیک ہے، نہ چاہا تو سارا سوال یہاں ہے. اللہ نے پکڑ لیا تو ایک انسان دیدہ دلیری سے گناہ کرتا رہے، اللہ نے پکڑ لیا تو انسان کو جو ہے، انسان کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے بس ایک دفعہ تکلیف آئے موت کی، اس کے بعد مجھے کبھی تکلیف نہ آئے. انسان کو اس کے لیے محنت کرنی ہے. باقی انسان چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو واقعی معاف کر دیں گے، نہ چاہیں گے تو یہ سوال ہے بہت بڑا.
بہت بڑا کویشچن مارک ہے. بہرحال میں صرف یہاں جو ہے وہ آپ کو ذرہ برابر عمل اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ذرہ برابر عمل کو بھی ہلکا نہ سمجھیں, چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو, برا عمل کو بھی ہلکا نہ سمجھیے چاہے وہ ذرہ برابر عمل کیوں نہ ہو. فرمایا کہ بعض دفعہ ایک انسان منہ سے ایک کلمہ نکالتا ہے, ایک کلمہ, اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں 70 سال کی گہرائی میں جا پڑتا ہے, ایک کلمے کی وجہ سے. صحیح حدیث ہے یہ بھی. تو کسی عمل کو ہلکا نہ سمجھیے, نہ گناہ کو نہ نیکی کو. ہمیشہ نیکی کرنے کی کوشش کریں, چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو بڑے سے بڑا عمل ہو, اور ہمیشہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں, چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو. گناہ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں, ہمیشہ نیکی کرنے کی کوشش کریں. یہ مطلب ہے اس آیت کا, یہی اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے. کسی پہ ظلم نہیں ہوگا, ذرہ برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا, اللہ اس کو لے آئیں گے, اور اللہ کافی ہیں حساب لینے والے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ, اور البتہ تحقیق ہم نے دیا موسیٰ کو, وہارون اور ہارون علیہ السلام کو, الفرقان, فرقان, حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیزیں. کیا چیز ہے وہ؟ تورات. کیا چیز ہے وہ؟ معجزات, دیگر آیات, دیگر نشانیاں, ایسی چیزیں جو فرقان ہیں, جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہیں, جن میں سب سے بڑی چیز تورات. ہم نے دی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان, فرقان, وضیاء اور روشنی, وذکرن اور نصیحت, للمتقین, متقین کے لیے. تورات, ہم نے موسیٰ اور ہارون کو تورات جیسی نعمت دی. الذین یخشون ربہم بالغیب, یہ تورات جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی بھی تھی, جو روشنی بھی تھی, نور بھی تھی, جو نصیحت بھی تھی متقین کے لیے. متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب, یہ وہ متقین ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اپنے رب سے ڈرتے ہیں, بالغیب, بن دیکھے. وہم من الساعۃ مشفقون, اور وہ قیامت سے ڈرنے والے. دیکھیے یہ قیامت سے ڈرنے والے. ایک بندہ کہ اللہ نے تو معاف کر دینا ہے, وہ تو ایک کلمہ بھی جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ لوگ قیامت سے ڈرنے والے ہیں, اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا, اور یہ ذکر بھی بڑا مبارک ہے جس کو ہم نے نازل کیا. کون سا ذکر؟ قرآن. پیچھے تورات کی بات آئی, تو تورات بڑی عظیم کتاب ہے, جو فرقان بھی ہے, جو ضیاء بھی ہے, جو ذکر بھی ہے متقین کے لیے. فرمایا جس طرح تورات بڑی عظیم کتاب تھی, تو قرآن یہ تو تورات سے بھی بڑی کتاب ہے, تورات سے بھی عظیم کتاب ہے. تو تورات کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوا, افضل ترین کتاب ہے. تو فرمایا جس طرح تورات اللہ کی کتاب تھی, فرقان تھی, نور تھی, ضیاء تھی, نصیحت تھی, اسی طرح یہ مبارک ذکر, اسے بھی ہم نے نازل کیا ہے. یہ بھی بڑی بابرکت کتاب ہے. جس طرح تورات ایک کتاب تھی اللہ کی, یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. جو لوگ تورات کو مانتے ہیں, اس کو نہیں مانتے, انہیں غور کرنا چاہیے. یہ بھی اس کی طرح کی کتاب ہے, اس سے افضل کتاب ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ, یہ بھی مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ اس کا انکار نہیں کرنا. جب تورات کو مانتے ہو تو پھر اس کو بھی مانو. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر تورات اور قرآن پاک کو اکٹھا ذکر کیا, جس سے تورات کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے. قرآن کی فضیلت تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ سب سے عظیم کتاب, سب سے افضل کتاب قرآن ہے, جو اللہ نے اپنے سب سے افضل نبی کو دی, جس پر اللہ نے تمام کتابوں کو ختم فرمایا. ایسے نبی پر وہ کتاب اتاری جس نبی پر اللہ نے تمام نبیوں کو, تمام رسولوں کو ختم فرمایا, خاتم النبیین. اس پر اللہ رب العالمین نے خاتم الکتب اتاری, افضل ترین کتاب. لیکن اس کتاب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر تورات کا ذکر کیا ہے, جس سے تورات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تورات بہت بابرکت, بہت افضل کتاب تھی. نصیحت, یاد دہانی, نصیحت. تو تورات کی بڑی فضیلت ہے. انجیل اور زبور, ان سے بڑھ کر تورات کی اہمیت ہے. یہ کم لوگوں کے لیے تھی. یہ انجیل حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری تھی, اور زبور اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی, ایک حضرت عیسیٰ کی امت پر, اور جو زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی امت پر. لیکن تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام پر اتری تھی, اور بعد کے آنے والے تمام انبیاء تورات کے
پیروی کرنے کے پابند تھے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اسی تورات کے مطابق تمام مسلمان نبی فیصلہ فرماتے تھے یہودیوں کے لیے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اسی تورات کے مطابق یہودیوں کے لیے فیصلہ فرماتے تھے کون؟ نبی، سارے کے سارے نبی جو مسلمان تھے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور یہ ہمیشہ سے تمام انبیاء کا دین چلا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کا دین بھی اسلام تھا اور حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین بھی اسلام تھا۔ تمام مسلمان نبی اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو ہاں جی جی تو اسی لیے وہ قبطیوں پر تورات نہیں اتری تھی۔ میں نے ذکر کیا آپ کو، شاید پہلے بات آئی ہے کہ نہیں آئی، کہ تورات جب فرعون غرق ہوا اس کے بعد اتری تھی۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ یا تو اس سے پہلے وحی خفی تھی حدیث وغیرہ کی صورت، یا پھر ایک صحف موسیٰ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام میں کچھ صحیفے بھی ہیں، یا تو وہ تورات ہی ہے یا وہ تورات کے علاوہ ہیں۔ اگر وہ تورات کے علاوہ ہیں تو ممکن ہے کہ وہ قبطیوں کے لیے، فرعون وغیرہ کے لیے وہ صحیفے اترے ہوں، یا وحی خفی بھی ہو سکتی ہے۔ صرف جس نبی پر کتاب اترتی ہے ضروری نہیں صرف کتاب اترے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ ڈائریکٹ کلام کرتے تھے، کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ جی وہ تو تختیاں تو تورات کی صورت میں تھی نا، ان تختیوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا، وہ تو کتاب تھی نا۔ تو کتاب کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے، اصل وحی تو وحی خفی ہوتی ہے، کتاب تو خاص خاص انبیاء پہ اترتی ہے۔ میں صرف یہ ذکر کر رہا ہوں کہ تورات ایک عام کتاب نہیں تھی۔ زبور اور انجیل اور دیگر صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کی طرح یہ قرآن کی طرح ایک خاص کتاب تھی، اور بہت ساری، آج سمجھے ہزاروں انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آئے وہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اور ہزاروں امتیں جو ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی پابند تھیں۔ اور جو اصل میں زبور اور انجیل تھی، جی ان پہ صحیفے اترے تھے، صحف ابراہیم تھے، قرآن پاک میں صحف ابراہیم کا ذکر ہے۔ تو تورات بہت ساری قوموں کے لیے تھی، اور بلکہ آپ کو میں ذکر کروں کہ انجیل بھی اصل میں اس میں بھی تورات کی کچھ چیزیں جو بدبختوں نے تبدیل کر دی تھیں اس کی اصلاح ہے، اور تورات کی ہی تکمیل ہے انجیل بھی۔ تو تورات بہت بابرکت کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اور اس کا قرآن پاک میں کئی مقامات پر قرآن کے ساتھ اکٹھا ذکر آیا، جیسے یہاں ذکر آیا، مشترکہ طور پہ ذکر آیا، اور بھی قرآن پاک کی کئی ایسی آیتیں ہیں جہاں تورات کو اور قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر ہے سورہ نعام میں آیت نمبر 154، وہاں اللہ رب العالمین تورات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی کتاب؟ تورات، تماما علی الذی احسن، نعمت پوری کرنے کے لیے ان لوگوں پر جو اچھے عمل کرتے تھے، وتفصیلا لکل شیء، جس میں ہر شے کی تفصیل تھی، جیسا قرآن میں ہر شے کی تفصیل ہے تورات میں بھی ہر شے کی تفصیل تھی، وہدن، اور وہ ہدایت بھی تھی، یہ ساری تورات کی صفتیں، ورحمتا، اور رحمت بھی تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ یہ ساری تورات کے بارے میں آیت ہے۔ تو یہاں تورات کا ذکر آیا، ساتھ ہی فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب بھی اسے بھی ہم نے نازل کیا۔ جس تورات کو اللہ رب العالمین نے اتارا، اسی اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو بھی نازل کیا جو بڑی بابرکت کتاب ہے، تورات سے بھی افضل کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی بھی پیروی کرو، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب یہاں بھی تورات کے ساتھ قرآن کا ذکر اکٹھا ہوا ہے، اور بھی ایسی بعض آیات ہیں قرآن پاک کی جن میں تورات کا اور قرآن کا اکٹھا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ہود کی آیت نمبر 16-17، 17 نمبر آیت، اس میں بھی قرآن اور تورات کا ذکر ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، اس سے مراد فطرت ہے انسان کی، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس فطرت کے علاوہ ایک گواہ بھی ہے اللہ کی طرف سے، یہ گواہ قرآن ہے۔ کہ کون ہے؟ قرآن۔ ایک شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، یعنی جو اللہ نے فطرت سلیمہ بنائی ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے ایک شاہد بھی ہے یعنی قرآن۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے، اماما ورحمہ، جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی تورات کا اور قرآن کا اکٹھا ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا
کہ ان آیات سے، جس میں تورات اور قرآن کا اکٹھا ذکر ہے، ان آیات سے پتہ لگتا ہے جس طرح قرآن افضل ترین کتاب ہے تو تورات بھی افضل ترین کتب میں سے ایک کتاب ہے۔ تو قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ نے تورات اور قرآن کا اکٹھا ذکر فرمایا۔ چلیں آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے، تو کل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آیت نمبر 51 سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔